کھڑے ہو جائے، اللہ کی عبادت میں نماز کو اللہ نے کہا قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تشہد فرض ہے، ساری چیزیں یہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا ہے آپ کو، قیام آپ کو کھڑے ہو کر کے کرنا ہے۔ قیام کا معنی ہی کھڑے ہونا ہے، بالکل جھوم کر کے کرنا ہے۔ سجدہ جو ہے زمین پہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرض فرمایا ہے، مبیت فرما دیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے آپ کو قیام کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے نیت باندھنا ہے، یہ اللہ نے مبیت فرما دیا ہے۔ لیکن اللہ نے درود پڑھنے کے لیے یہ مقید نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے درود پڑھو، کھڑے ہو کر کے سلام و سلام کا نذرانہ پیش کرو، یا بیٹھ کر کے پڑھو یا لیٹ کر کے پڑھو، بہرحال تمہیں پڑھنا ہے نبی کا درود بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اور ملائکہ کو بھی حکم دیا ہے، لہذا تم بھی بھیجو۔ تو درود کی کتنے فضائل ہیں، درود کے کتنے مقاصد ہیں۔ درود شریف جو ہے انسان کی زندگی کو بدل دیا کرتا ہے۔ درود پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، انسان کا دل جو ہے مردہ رہتا ہے، زندہ ہوتا ہے، عشق رسول اس کے دلوں میں بیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ درود پڑھا کرو، درود سے دل زندہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جایا کرتا ہے، لہذا تم نبی پر درود بھیجتے ہو۔ کہتے ہیں اپنے پرشوں کے اندر اگر نبی کی محبت بٹھانی ہو تو کیسے بٹھاؤ گے، نبی کا پیار اور اس کی عظمت جو ہے بٹھانی ہو تو کہتے ہیں اس کے گلے میں کیسے بٹھاؤ گے؟ تو کہتے ہیں اپنے بچے کو جو ہے نبی پر درود پڑھنا سکھاؤ، نبی پر درود بھیجنا سکھاؤ، کہ جو نیکی جو ہے اس کی دلوں میں نبی کی محبت بیٹھے، نبی کا ادب بیٹھ جائے گا، نبی کا تہذیب بیٹھ جائے گا، نبی کا تمدن بیٹھ جائے گا۔ نبی نے جو راستہ بتایا ہو وہ راستہ چلنے کا اصول اور اصول بیٹھ جائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اگر اس کے دل میں بٹھاتی ہے تو اس کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کہتے ہیں درود سے انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ درود سے میرے دل کو رسک پہنچتی ہے، یہ آسمان بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یا رسول اللہ جگہ لگا کے قدموں کی حد پہنچتی ہے۔ تو درود ایک ایسی عظمت والی چیز ہے، ایسی رحمت والی چیز ہے کہ جب درود بھیجا جاتا ہے نبی پر تو یہ کرام کاتبین فرشتے جو تمہارے کندھوں پر مقرر رہے، دونوں کندھوں پر مقرر رہے، اپنے نورانی قلم سے اپنے نورانی کاغذ میں لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، اور درود کے لے کر کے بھیجتے ہیں، پہنچاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ تو کہتے ہیں آپ ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے اپنے لب کو ہلا کر کے درود پڑھتے ہیں، نبی وہاں سے قبر میں دے دے گی دوسرے لوگوں کو سنتے ہیں، اور جب یہ لے جا کر کے اس درود کو بھیجتے ہیں، پہنچاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، کہ بڑا دور ہمارا بن رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی وہی درود اس کے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں درود جو ہے بڑی عظمت والی چیز ہے۔ ہمارے بزرگان نے دی کوئی بھی وظیفہ آپ لے لو، اگر کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں درود کو شامل کر لو، تاکہ درود کی برکتیں تمہیں حاصل ہوتی رہیں۔ درود شامل کر لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جب کوئی حدیث لکھتے تھے یا حدیث کا کوئی ٹکڑا لکھتے تھے تو آپ پہلے وضو کا مشاہدہ کرتے تھے، وضو لکھتے تھے، اس کے بعد میں اپنے قلم کو اٹھاتے تھے اور اس کے بعد میں لکھنا شروع کرتے تھے۔
اللہ اکبر، تاکہ درود کی برکتیں، درود کی رحمتیں آپ پر ناصل ہوتے رہے اور سرکار کی شفاعت کا ذریعہ یہ درود جو ہے نجات بنتی رہے۔ اللہ اکبر، اس لیے جو ہے اپنے وظیفے میں، اپنے روٹین میں، آپ اپنے روزانہ کام میں درود شریف کو شامل کروا لیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا تو میں اس کے کلموں کو ایسے سنتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹے یہ، فلاں کا باپ ہے یہ، فلاں کا باپ کا یہ، فلاں نے اس کا باپ یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر میں، کل جنت میں سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، جب بھی تم آیا کرو تو بیٹھ کر کے اپنے ناموں پر درود بھیجتے رہا کرو۔ جب بھی آیا کرو موقع ملے تو کھڑے ہو کر کے نبی کا درود بھیجا کرو، اور جب بھی تم بستر پہ جاؤ نیند نہ آئے تو تسبیح لے لو، مصطفیٰ کا درود بھیجتے رہو۔ درود کی برکتیں ایسی شامل حال ہوگی کہ اللہ تمہیں اچھی نیند عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، تو کہتے ہیں درود ایک ایسے درود سکون کا کام ہے۔ درود جو ہے دل کو اجاگر کرنے کا نام ہے، دل کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ درود جو ہے ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا کر رہا ہے۔ درود جو ہے ہمارے ایمان کی حرام کو مضبوط کر رہا ہے۔ لہذا درود کو پتا کرو۔ درود ایک ایسی عظمت والی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اے میرے ملائکہ، میں تو درود بھیجتا ہی بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ اللہ اکبر، اور اے ملائکہ تم بھی درود بھیجو، اور ایسا درود بھیجو کہ جو نبی پر بھی درود بھیجو اور نبی کی آنکھوں پر بھی درود بھیجو۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب نبی کا نام آ جائے تو کہتے ہیں ہمارے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہو جائے۔ اپنے منہ کو بند بند رکھا کرو، جب نبی کا نام آئے، محمد آئے تو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، احمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، اور مصطفیٰ آئے نام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ جب ایسے نام میرے مصطفیٰ کا جب گزرا کرے، اللہ کو کہنے والا کہے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پر بھی درود آپ کے چاہتے ہیں اور نبی کے ہاتھ پر بھی درود۔ اللہ کا تو درود کی بڑی عظمت ہے، درود کی بڑی رفعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ درود ہے کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود کی اہمیت یہ ہے کہ بابا آدم علیہ نبی علیہ السلام جب آپ دنیا پہ آئے ہو، آدمی کے بعد آپ کا من نہیں لگا ہوگا، تنہائی محسوس ہوئے کہ آج کا انسان ہوتا تو کہتا اس کو تنہائی پسند ہے۔ کیوں تنہائی پسند ہے؟ تو اس کے پاس رہنے والا ایک موبائل آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو جو ہے گزار رہا ہوگا۔ اسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہے، نہ کسی انسان کی ضرورت ہے، نہ کسی رشتے دار کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے ہاتھوں میں موبائل ہونا اپنی تنہائی کو اچھی طرح سونا کا موقع ہے۔ لیکن جب دادا آدم علیہ نبی علیہ السلام تسلیم جب اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو دیکھا تو آپ نے تنہائی محسوس، کوئی ساتھ رہنے والا نہ تھا۔ اللہ کو آپ گئے، کہا کہ اے آدم ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، ہمارے دنیا کیسا لگا؟ دنیا میں میرا من نہیں لگا۔ اللہ کو دادا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دو۔ آدم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بائیں اسی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا، اور ایسا پیدا فرمایا خوب حسین و جمیل بہت صورت اور بنا دیا۔ جب دادا علیہ جناب تسلیم نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ اے آدم میں ان سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حوا کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے میرے پاس تو کون سا سامان تھی؟ میں کہا
میرے پاس تو مہر ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مہمانیر نہیں ہے، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے ہمارے پاس، میں کیسے ادا کروں گا؟ اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا نام، جن کے نام پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کے نام پر ہم درود بھیجتے تھے، وہ تمام کے باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تشریف، تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی دنیا کے اندر تشریف آئے، وہ آدم علیہ السلام کو تشریف کو اور تمام تمہارے پاس میں ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کہاں کہ اے پیغمبر کوئی چیز نہیں ہے، کہا کہ میں تمہاری ہی پیشانی سے نبی آخر الزمان کو دنیا میں بھیجوں گا، اس پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم 10 بار درود بھیجو، یہی تمہارا پتا ہے اور تمہیں رضی اللہ کے ساتھ بندہ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کا نظر آگے بڑھا ہو، جس سے خوش نہیں نکاح جائز ہوا ہو اور اس کے لیے بغیر تو انتقامیں رکھی گئی ہوئے وعدہ آدم علیہ السلام کو نصیب کرنا ہے، کیا ہوگا تو حضرت اللہ کو یاد کروا کہ نبی پر درود بھیجو، بس پر تباہ ہے ہی کام ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ درود کی کتنی اہمیت ہے، درود کی کتنی فضیلت ہے، درود کی کتنی اہمیتوں کا حامل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب درود پڑھتا ہے تو غلط راہ سے سیدھے راہ پہ آ جائے گا، جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کے دلوں کے اندر ایک یعنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نبی کی محبت اس طرح سے اس کے دلوں میں اتر کرتی ہے، اللہ نے پر اس کے رسول کو ایک بیٹ کا دے یا محبت اور یہ کہتا ہے اللہ جناب ہے کہ اگر عشق میں دو بنا ہے تو محبت رسول اللہ کے دلوں میں آپ کو بتاؤں کہ درود کی اہمیت ہے کیا۔ حضرت سلیمان ایک ایسے انسان ہے، ایک ایسے اللہ کے نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے آپ کے پاس ان کر کشتی ہوا کرتے ہیں، جس کشتی کو آپ ہوا کر اڑا گئے اور اس پہ آپ سوار ہو کر کے جایا کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس زمانے کی بڑی بڑی اکابرین علماء اور جماعت، اور ایسی جماعت اس میں اللہ کی مقدس ولی بھی موجود ہو، کوئی بھی مشورہ آپ کرتے ہیں تو نہیں سنجھا کرتے ہیں، آپ کا تخت دعا کرتا ہے، اللہ کو اس تخت پہ آپ سوار ہو کر ایک مقصود اس سے مضمون بیان کرتے ہیں، جناتوں پر اللہ نے آپ کو اوزاب تاما ہوا ہے، اور آپ جدھر چاہتے ہیں اپنے تشریح کی حکومت کو نہیں لیا کروائی، اپنے تقوی ہو تو نہیں لیا کروائی۔ آپ جب جا رہے تھے تو جاتے وقت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس کو آپ مدینہ جانا تھے، پہلے اس کو یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ جگہ جو ہے یسرب کے نام سے جاننے والے اللہ کو وہ ریگستان تھا، وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، دور دور تک لوگ مدد نہیں لا کرے۔ اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو جانے کے وقت میں اس یسرب کی دھرتی والوں نے اس کو مدینہ کے نام سے کہا کہ اب اس شہر کو جانا جائے گا تو سرکار کے ناموں سے جانا جائے گا، مدینہ کے نام سے جانا جائے گا۔ آج دنیا جو ہے اس کو مدینہ شہر کے نام سے جانتی ہے، اس کو بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مدینہ کا پہلے نام کیا تھا، مدینہ کو یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور حضرت سلیمان کا زمانہ اللہ اکبر 4000 سال کا فرق یا اس سے زائد فرق ہے، اللہ اکبر اتنا فرق ہے۔ ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا میں نبی آئے نہیں ہے، نبی آخر زمان کی ولادت بصارت نہیں ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دنیا میں ولادت نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ کا تخت جو ہے اس یسرب کی سرزمین کے اوپر سے ملنے والا ہوگا تو کہا کہ ہے تخت کے چلانے والے اس تخت کو زمین میں لیا، وہ ہوا کو روک دیا، ہوا روک گئی، کہا کہ اس تخت کو یہی زمین پہ لیا ہو اور جہاں پہ میرے سرکار کی قبر علوہ بنی ہوئی ہے، کہا اس سے ہٹ کر اس دور پیدل جا کر کے آپ میں
تک وہ رہا بولتا اور یہاں سے ہمارا تک مڑ کر ہی چلے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محمد رسول اللہ نبی و تشریف لائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے ہیں. یہ خبر اور دے رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد یہی ہوگی اور یہاں جب مکے میں آمد ہوگی اور مدینے میں ان کا آخری قیام ہوگا سرکار نہیں میں تشریف لائیں گے. ان سے کہتے ہیں جو ان کے سارے علماء ان کے ساتھ جو شریف ان کے ساتھ جو چل رہے اللہ اکبر سے بات کہیں گے وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. کہا اللہ نے ہمیں یہ خبر دی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی یہ چوبن یہ نصارت کہ اوپر سے نبی آخر زمان کی یہاں پہ کر ہو یہاں پہ بلے گے اس زمین کے اوپر سے نہیں اٹھ کے جاؤ. اللہ اکبر. یہ عدم تھا یہ عدم کا مقام تھا. 4000 یا اس سے زیادہ سال پہلے کی بات ہے. یہ عدم دیکھو یہ تہذیب دیکھو یہ تمدن دیکھو. اللہ کو اگر آخر سیکھنا ہے تو ہمارے ویڈیو سے سیکھو. ان کا اخلاق پڑھو ان کا کردار پڑھو ان کا کیریکٹر پڑھو. بہتر زندگی شانہ اور فرحان گزرتی ہوئی چلی جائے گی. آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. لیکن آج ہماری زندگی ویسے بدل رہی ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کو ویسے بدل رہے ہیں. موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. یوٹیوب سے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. فیس بک سے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. انسٹاگرام سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. ہم ریل دیکھ کر کے جو اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے جو ایسا کہا ہے فلاں صاحب نے جو ایسا بتایا ہے. اللہ ہوگا یہ ہماری حالات ہے. یہ ہماری حالات ہے. اللہ ہوگا ایک بزرگ تھے اور وہ بزرگ ایک علاقے میں گئے تو ان کو جو ہے پانی کی حاجت ہوئی کہ پانی لے کر کے وضو کریں. وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں. اللہ اکبر. اور جہاں پہ پھسل گئے تو وہ غریبوں کی بستی تھی. اس بستی میں جب پہنچے تو ایک چھوٹی سی 7 یا 8 سالہ بچی تھی. اس سے آپ نے پانی مانگا. کہا کہ آپ اللہ کے ولی آپ اللہ کے ولی ہیں آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں اور پانی آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں. پانی آپ کو میں کیوں دوں؟ اللہ کو جب اس طرح سے بچی نے کہا کہ نہیں کنواں یہاں پہ موجود ہے آپ اپنے گھر سے کوئی ٹوٹ دے دو کوئی بکٹ دے دو جس میں تو ہے رسی ٹاول کر کے میں اس کے اندر سے پانی کو نکال دو. اللہ کو جب بزرگ نے کہا وہ بچی اپنے چھن کو چڑھ جاتی ہے. 6 سے 7 سالہ بچی کا عمر ہے. اللہ کو بچی چھن پہ چڑھی جاتی ہے. وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اس بچی نے اتنی بات کر کے وہ پر چل گئی اور اپنے دودھ کو اپنے لعاب کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا. کہا میری نظر میں فیصلہ نہ کر پایا میری نظر میں یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ اس کا کنویں میں پہلے پہنچا ہے تو کنویں کا پانی باہر آیا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ اے بزرگ اب آپ اس کنویں کے پانی سے آپ کو نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے نہ کسی بکر کی ضرورت ہے. اب آپ کو کسی چیز کی کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے. نو اللہ کے قدرت کا فیصلہ ہے. اس پانی سے وضو کرو اور نماز پڑھو اور سے اٹھاؤ. اللہ ہو اس وقت تو کہا کہ اے بچی تمہارے اندر یہ طاقت کی پاور کہاں سے آئی؟ کہا کہ یہ طاقت کی پاور کہیں سے نہیں بس ہم نے اپنے اپنے جان سے سیکھا. کہا کہ ہم نے اپنے جان سے سیکھا ہے کہ میری ماں جب آٹا گھومنے کی تو نبی پر درود بھیجا کرتی تھی اور میں نے نبی پر درود بھیجنا اپنا روٹین بنا لیا ہے. جب میں کہیں جاتی ہوں تو نبی پر درود بھیج کر جاتی ہوں اور جب میں یہاں سے گھر سے نکلتی ہوں تو نبی پر درود بھیج کو رکھتی ہوں یا میں سوتی ہوں اس وقت سونے سے پہلے نبی پر درود بھیج کر کے سوئی کرتی ہوں. نماز کے بعد درود بھیج کے ہو نماز سے پہلے درود بھیج کے ہو. یہ ہمارا زمین ہے اور یہی درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام رما کروا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ درود کا پاور ہے یہ درود کی عظمت ہے یہ درود کی حکمت ہے. لہذا اے امت مسلمہ کے لوگ نبی پر درود بھیجو صلاۃ و سلام کا ہدیہ بھیجو. اللہ پر بھی اللہ خود بھیج رہا ہے اور اپنے ملائکہ کو بھی فرما رہا ہے اور اے نبی کی امتیوں تم بھی پر نبی پر درود بھیجو. یہی تمہارے لیے کل یہ رات کا دن بن جائے.
تو اس وزیر نے پوچھا ہے بچی آخر بتا یہ دین کا اتنا اثر ہے 6 سے 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں اتنی طاقت آ گئی اللہ ہوگا تو کہا اس طاقت کو آنے کے لیے ویسا وقت ہونا ضروری ہے ویسی ماں کی تربیت بھی بڑی ضروری ہے تبھی یہ پاور آئے گا اللہ ہوگا